اس جنگ میں امریکہ بار بار اعلان تو یہ کرتا ہے کہ ایران کو نیوکلیئر ہتھیار نہیں بنانے دیں گے، مگر اب تو الٹا امریکہ میں اسرائیلی جوہری پروگرام کے بارے میں ہی ٹرمپ انتظامیہ سے سوالات شروع ہو گئے ہیں۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے لکھا ہے کہ کچھ ڈیموکریٹس صدر ٹرمپ پر زور دے رہے ہیں کہ وہ اسرائیل کے جوہری ہتھیاروں کے بارے میں خاموشی توڑ دیں۔ 30 اراکین کانگریس کے ایک خط میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ اسرائیل کے خفیہ جوہری ہتھیاروں کے ذخیرے کو ظاہر کیا جائے اور ٹرمپ انتظامیہ اسرائیل کے غیر اعلانیہ جوہری پروگرام کو عوامی طور پر تسلیم کرے۔ یہ قدم کئی دہائیوں پرانی امریکی پالیسی کو ختم کر دے گا، لیکن اس بات کی تصدیق کر دے گا کہ جو 1960 کی دہائی کے آخر سے اب تک انٹیلیجنس حکام کے درمیان ایک کھلا راز رہی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کو لکھے گئے خط میں وکین کاسترو کی قیادت میں 2 درجن سے زائد اراکین کانگریس نے کہا ہے کہ ایران جنگ کے دوران اور فوجی کشیدگی کے شدید خطرے کے ماحول میں اسرائیل کے جوہری پروگرام پر امریکی خاموشی ناقابل دفاع ہے۔ اس ماحول میں غلط اندازے، کشیدگی میں اضافہ اور جوہری ہتھیار کے استعمال کے خطرات محض مفروضہ نہیں ہیں۔ کانگریس کی آئینی ذمہ داری ہے کہ اسے مشرق وسطیٰ میں جوہری توازن، ایران جنگ میں کسی بھی فریق کی جانب سے کشیدگی بڑھنے کے خطرے اور ایسے حالات کے لیے امریکی انتظامیہ کی منصوبہ بندی کے بارے میں مکمل معلومات دی جائیں، لیکن ہمیں یہ معلومات نہیں دی جا رہی ہیں۔ امریکی حکام کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ کے اندر بھی کچھ لوگ جوہری کشیدگی کے خطرات پر تشویش رکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کی ریڈ لائنز شاید واضح طور پر سمجھی ہی نہیں گئی ہیں۔ رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ اسرائیل اپنے جوہری پروگرام کو تسلیم نہیں کرتا جو 1950 کی دہائی کے آخر میں خفیہ طور پر شروع کیا گیا تھا، اور اسرائیل نے یہ بھی واضح نہیں کیا ہے کہ وہ اپنے جوہری ہتھیاروں کو کس طرح استعمال کر سکتا ہے، کس صورت میں استعمال کر سکتا ہے۔ اخبار کے مطابق یہ خط ڈیموکریٹک پارٹی کے اندر اسرائیل کے بارے میں بدلتے ہوئے موقف کی ایک نئی علامت ہے، خاص طور پر غزہ، مغربی کنارے اور لبنان میں شہریوں کی ہلاکتوں اور ایران جنگ کے لیے واشنگٹن میں اسرائیل کی لابنگ پر بڑھتی ہوئی ناراضی کے تناظر میں۔ اسرائیل کے جوہری پروگرام پر کتاب لکھنے والے اسکالر ایبنر کوہن نے کہا کہ یہ خط نصف صدی سے جاری ایک ممنوعہ روایت کو توڑ دیتا ہے۔ پہلے لوگ اس موضوع پر بات کرنے کی ہمت ہی نہیں کرتے تھے، اور اب بھی اس پر عوامی سطح پر سوال اٹھانا روایت سے ہٹ کر ہے۔ اس خاموشی کی بنیاد 1969 میں صدر نکسن اور اسرائیلی وزیر اعظم گولڈا مائر کے درمیان ایک غیر رسمی معاہدے کے تحت پڑی، جس میں امریکہ نے اسرائیل کی جوہری ابہام کی پالیسی کو قبول کر لیا اور اسے عالمی نگرانی سے بچانے پر رضامندی ظاہر کر دی، ورنہ اسرائیل امریکہ کے بغیر اس پالیسی کو اتنے عرصے تک برقرار نہیں رکھ سکتا تھا۔ رپورٹ کے مطابق مارکو روبیو کو خط لکھنے والے اراکین کانگریس کا کہنا ہے کہ یہ پالیسی اب امریکہ کی ساکھ کو نقصان پہنچا رہی ہے، کیونکہ امریکہ ایران، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے جوہری پروگرام کو محدود کرنے کی کوشش کرتا ہے، مگر اسرائیل کے پروگرام کو تسلیم کرنے سے بھی انکار کرتا ہے۔ ڈیموکریٹ اراکین نے لکھا ہے کہ ہم اس وقت تک مشرق وسطیٰ کے لیے مؤثر نان پرولیفریشن یعنی جوہری عدم پھیلاؤ کی پالیسی نہیں بنا سکتے کہ جب تک ایک مرکزی فریق کے جوہری ہتھیاروں پر سرکاری خاموشی برقرار رکھی جائے۔